کبھی کسی کے لیے اتنی دعا کی کہ خود کو بھول بیٹھے، اور اب تھک گئے ہو ہر روز وہی دعا کرتے کرتے؟ شاید اللہ نے اس کا خیال تمہارے دل میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی بہت ساری پریشانیاں لائف میں چل رہی ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، ہر طرح سے اب ویک ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز پر ہمیشہ غور کریں، آپ کا ایمان، کہ آپ کا ایمان کس لیول پہ ہے؟ آپ کے ایمان کا لیول بڑھا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ پہلے سے زیادہ صبر کرنے والے بنے ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو آپ صحیح راستے پہ ہیں، کیونکہ ہر انسان کو یہ نعمت نہیں ملتی، ہر انسان اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا جس کے پاس صبر کرنے والا دل ہو، لیکن جس کے پاس ہوتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ مانا کہ مشکلات ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، آسانیاں بھی جلدی آئے گی، بس ہمیں غور و فکر کرنا ہے اپنی باتوں پر، اپنے لہجوں پر، اپنے احترام پر، اپنے وقت پر، اپنے ایمان پر۔ ہمیں کام کرنا ہے اپنی نیت پر، کیونکہ جو بھی کام آج ہم کر رہے ہیں اس میں نیت میٹر کرتا ہے، اور اگر اس میں اچھی نیت شامل نہیں ہے تو اس کا اجر ویسا بالکل نہیں ملے گا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ مانتی ہوں کہ بہت ساری مشکلات آ جاتی ہے اچانک سے، لیکن ان مشکلات کو ہینڈل کرنا، اس کا سامنا کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان مشکلات سے بھاگتے رہیں گے تو کبھی کچھ نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مشکل حالات میں بھی اللہ کی گائیڈنس مانگیں، اللہ سے ہیلپ مانگیں، کیونکہ جب ہم انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کو برا لگتا ہے، اور انسان کتنا ہی دے سکتا ہے، اتنا جتنی اس کی حیثیت ہو، لیکن اللہ کی حیثیت تو سب سے زیادہ بڑی ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں نہ مانگیں جو سب سے زیادہ بڑا ہے، جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس خزانوں کا خزانہ ہے، چاہے بات ایمان کی ہو یا مکان کی ہو۔ اللہ کے پاس تو ہر خزانہ ہے نا، تو ہم پھر کیوں انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں اپنی خواہشات کو انسانوں کو بتاتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے ان باتوں پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بہت صحیح راستے پہ ہیں، اور دوسرے ہی پل اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں، اتنی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹتا تو ایسا ٹوٹتا ہے کہ پھر بکھر ہی جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس بکھرے ہوئے دل کو سنبھالنے والا کون ہوتا ہے، اسے جوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ بے شک میرا اللہ۔ اب غور کریں اس بات پر کہ جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ہمارے سب سے قریب لوگ جس سے ہم اپنی تکلیفیں شیئر کرتے ہیں، باتیں کرنا پسند ہوتا ہے ان سے، وہ بھی کبھی بہت بزی ہوتے ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بے شک میرا اللہ۔ تو جب اللہ ہر پل ہمارے ساتھ ہے تو کیوں نہ ہم ان کو فیل کریں، کیوں نہ ہم ان سے باتیں کریں۔ پتہ ہے لوگ ہماری لائف میں آزمائش بن کے آتے ہیں، اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے پاس جن لوگوں کو بھیجتے ہیں، جن میں ہم سکون ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔
کیونکہ کسی انسان میں سکون ملنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ سکون جب انسانوں میں مل جاتی ہے نا، تو پھر خود کی محبت اللہ سے جو ہے اس میں ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ کہیں اللہ سے محبت کم نہ ہو جائے، اور پھر ہم خود پہ اذیت کرتے ہیں، خود سے ہی خود کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اس انسان سے خود کو دور کر کے، بس اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اس نیت سے کہ کہیں انسان کی محبت غالب نہ ہو جائے اللہ کی محبت سے۔ اور پتہ ہے، جب آپ یہ کوشش بھی کرتے ہو کہ آپ انسانوں کو انسانوں کی طرح ہی رہنے دو اور اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ آگے کرو، تو یہ دیکھ کر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ، اتنا جتنا شاید ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ اپنے بندے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ وقت، وہ پل بہت بہترین ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ پل ہوتا ہے جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل کو بہت زیادہ سکون دے رہی ہو، تو اسے اور اس سے جڑی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کریں، فزیکلی تو نہیں۔ اب قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان کو ہی ختم کر دیں، بس آپ اس چیز سے، اس انسان سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ کو ان سے بات کر کے سکون ملتا ہے تو آپ وہ بات کرنا بند کر دیں، چاہے اس سے بات کرنا حلال ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کم کر دیں۔ پتہ ہے، جب ہمیں کوئی چیز بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے، سکون آنے لگتا ہے اس چیز سے، اور اللہ کو ہم سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں، اور اس تکلیف میں، اس اذیت میں ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے، اللہ کے سامنے رونے کی بجائے اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، تو اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں نا، آپ اگر کسی انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ اگر کسی چیز کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے پاس چلا جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ بھی اسی تکلیف میں ہو، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ بہت برا نا؟ اسی طرح اللہ کی محبت ہے، اللہ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت دنیا میں سب سے افضل ہے، ہمیں بس فیل کرنے کی دیر ہے۔ ایک پہل میں نے بھی کی ہے، اب آپ بھی کریں، اپنی کسی بہترین سی چیز کو جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اسے کچھ وقت کے لیے خود سے دور کر دیں، اور ہو سکے تو اس کے بنا جینے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ سے کس قدر راضی ہوتا ہے۔ بات تو اللہ کو راضی کرنے کی ہے نا، باقی تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کا دل کس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، آپ کو کس کے ساتھ سکون ملتا ہے، اور کیا پتہ کہ اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ سو اللہ کی محبت ڈاؤٹ کرنا تو بہت مشکل ہے، اللہ کی محبت سب سے عزیز ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور اگر اللہ کی محبت کے برابر ہم کسی کو درجہ دے رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں اور کل کو آپ تکلیف میں ہو کر اللہ کے سامنے رجوع کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اپنی تکلیف اللہ کو شیئر کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اسے تو سب پتہ ہے، پھر بھی آپ ان کو بتاتے تھے کہ اللہ آج یہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ لیکن آج جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے آپ کے لیے سکون رکھا ہے، تو تکلیف میں آج آپ اللہ کی بجائے اس چیز کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہم مومن ہیں، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے
کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ حرکتیں کہیں ہمارے ایمان کو نہ کھا لے۔ اسی لیے میں نے کہا ہر ایک چیز، ہر ایک انسان، ہر ایک سامان جو آپ کے دل کو سکون پہنچا رہا ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی ضرور سے ایڈ کروائیں کہ اللہ ہماری پسند کی چیز جو ہمیں ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہے اسے تو ہمارے لیے آزمائش کبھی مت بنانا۔ جسے فیملی سے آزمایا جاتا ہے نا، وہ آزمائش بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتا ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ اپنی ہی فیملی سے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے آپ کے صبر کو۔ اسی لیے ہمیں ہر دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ایڈ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری فیملی کے لیے آزمائش نہ بنا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے دل کے لیے سکون دہ ہے اس سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یہ جتنی بھی باتیں آج میں نے کہی ہے یہ ساری کی ساری میری لائف ایکسپیرینس ہے۔ میں نے جو اپنی لائف سے سیکھا وہ یہ ہے۔ اب آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ نے اپنی لائف سے اب تک کون کون سی اچھی باتیں سیکھی ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک الفاظ سے، آپ کے ایک نصیحت سے کسی کی لائف سنور جائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں اور میری خاص دوست کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔